بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ 8 کلاس میں آج ہم انگلش بک سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بریفنگ دے دوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول میں بچوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی اور ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سر ہمیں یہ ذرا تفصیل سے سمجھایا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا مقصد آپ کو ہوم ورک کروانا نہیں ہوگا، رٹا لگوانا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں محفوظ کر سکیں، کیونکہ اب آپ 8 کلاس میں ہیں۔ اس سے آگے آپ کی جتنی بھی اسٹڈی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے لیے کانسیپچول ہے۔ آپ کو اس چیز کا مکمل طور پہ علم ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ چیزیں آپ کے کاپی سے زیادہ، آپ کی نوٹ بک سے زیادہ آپ کے دماغ میں سیو ہونی چاہیے، آپ کو بہتر انداز میں یاد ہوں وہ چیزیں، تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں آپ کو وہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں اور یہ آپ کی پرسنالٹی کا بہت بڑا ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو بنے گی اور آپ کے کام آئیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا چیپٹر ہے ہمارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت۔ ٹالرنس کا مطلب وہ برداشت بھی لے سکتے ہیں، صبر بھی لے سکتے ہیں۔ لرننگ آؤٹ کمز، یعنی جب آپ اس چیپٹر کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کس کس چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلا ہے میک ناؤنز فرام دا وربس، یعنی آپ نے ورب سے ناؤن کیسے بنانا ہے، اس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ یوز سفکس، لاحقے جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ آپ پہچان سکیں کہ لاحقہ کیا ہوتا ہے، کہاں ہے۔ چینج سینٹینس انٹو نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو، آپ کسی بھی فکرے کو، سمپل سینٹینس کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو کیسے بنا سکتے ہیں، سوالیہ اور منفی کیسے بنا سکتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ اپنے دماغ کو، اپنی یادداشت کو چیک کیجئے، پری ریڈنگ چیک کیجئے کہ اس سے ریلیٹڈ کیا کیا آپ کے ذہن میں پہلے ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس کو پڑھنے کا مقصد، پڑھانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ سیو ہو چیز۔ اگر آپ نے پہلے سے کوئی چیزیں ایسی پڑھی ہوں گی تو وہ آپ کے دماغ میں سیو ہوں گی، جو اس وقت اس چیز میں آپ کی معاونت کریں گی، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پہلی ہے ڈو یو نو دا میننگ آف ٹالرنس، کیا آپ نے اس سے پہلے ٹالرنس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، اس کے مطلب کا، مفہوم کا آپ کو پتہ ہے۔ کین یو ریکال این انسیڈنٹ آف ٹالرنس فرام دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس سے پہلے اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا ہے، اسلامیات میں پڑھا ہو، انگلش میں پڑھا ہو، اردو میں پڑھا ہو، یا ویسے آپ نے کہیں سنا ہو، تو اس میں سے کوئی واقعہ آپ سوچیں، یاد کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر اور ان کی برداشت کے بارے میں ہو۔ پہلا اس کا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ ٹالرنس مینس، ٹالرنس کا مطلب ہے ٹو بیئر پین، کہ ہم برداشت کریں درد کو، اور ہارڈشپ یا مشکل کو، ود پیشنٹ، صبر کے ساتھ۔ ٹالرنس کا مطلب ہے کہ ہم کسی مشکل یا کسی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگز یو ڈو ناٹ لائک۔ اٹ آلسو مینس، اس کا یہ بھی مطلب ہے ٹو بیئر تھنگز، کہ ہم چیزوں کو برداشت کریں، یو ڈو ناٹ لائک، جو پسند نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی برداشت کریں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، وین یو آر ان اے پوزیشن، جب آپ ایسے مقام پہ ہوں، ایسی حیثیت میں ہوں، ٹو ٹیک ریونج، کہ آپ بدلہ لے سکیں، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہیں کریں، یو آر ڈسپلےئنگ ٹالرنس، آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ، جب آپ ایسی پوزیشن میں ہوں، آپ کے اختیار میں ہو کہ آپ بدلہ لے سکیں لیکن آپ نہ لیں، تو آپ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ The greatest tolerance، سب سے زیادہ صبر، was practiced، کیا گیا ہے، by our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔
یہ اس کا باکس کویشچن ہے. ہیو یو ایور شون ٹالرنس پریکٹیکلی، جو آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے ہے. زندگی میں کبھی آپ نے ایسا کیا ہے جو اس میں آپ کو بتایا کہ مثلا آپ کو کسی نے ناراض کیا ہو، آپ کا دل دکھایا ہو، آپ کو تکلیف دی ہو، اور آپ نے اس کے مقابلے میں صبر سے کام کیا ہو، تو یہ اپنی ذہن میں اس چیز کو یاد کریں. دوسرا پیراگراف اس کا، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل، نمونہ ہے، آف ٹالرنس، برداشت کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کا نمونہ ہے. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وشڈ ill for anyone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وشڈ کبھی نہیں چاہتے تھے، ill برا، for anyone کسی کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said فرماتی ہیں that the رسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge کبھی بدلہ نہ لیتے upon anyone کسی سے بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی، سب سے بڑے دشمن تھے آف اسلام، اسلام کے، بیفور ہی بیکیم اے مسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے. ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے. ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، مکہ کی فتح کے وقت، فتح مکہ کے وقت، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی forgave him، نہ صرف ان کو معاف فرمایا، بٹ آلسو آنرڈ him، بلکہ ان کو عزت بخشی، بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی، سلامتی کا اعلان کر کے، فار دوز ان لوگوں کے لیے، who took refuge جنہوں نے پناہ لی، in his house اس کے گھر میں. فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا، بلکہ اس بات کا اعلان کر کے ان کی عزت بڑھائی کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے سلامتی ہے. تیسرا پیراگراف، when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to طائف، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، to preach اسلام، اسلام کی تبلیغ کے لیے. the people there، تو وہاں کے لوگ، threw stones at him، آپ پہ پتھر پھینکنے لگے. جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے. حضرت جبریل علیہ السلام asked to رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، on the occasion of trial، اس مشکل وقت میں، اور محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، speak، فرمائیے، if you so wish، اگر آپ چاہیں تو، I will destroy them، میں ان کو تباہ کر دوں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ، اے میرے مہربان اور کریم اللہ، شو دیم دا رائٹ پاتھ، ان کو سیدھا رستہ دکھائیے، فار دے ڈو ناٹ نو، کیونکہ وہ نہیں جانتے، واٹ دے آر ڈوئنگ، وہ کیا کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می، وہ مجھے نہیں پہچانتے. دے ڈو ناٹ نو، وہ نہیں جانتے، آئی ایم محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، دا رسول آف اللہ، اللہ کے رسول. میک اٹ ناؤن ٹو دیم، انہیں اس بات کا علم عطا فرمائیں، دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر، کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں. وی شوڈ فالو، ہمیں پیروی کرنی چاہیے، دا ٹیچنگز آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی. وی لرن فرام ہز لائف، ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. ہاؤ مچ ٹالرنس ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹسڈ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر صبر کا مظاہرہ کیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ فرمایا گریٹ ٹالرنس، بہت زیادہ صبر کا، تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی ساری زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صبر کا بہت زیادہ مظاہرہ فرمایا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون پریڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرماتے فار ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں کے لیے، اینڈ فار دوز، اور ان کے لیے who troubled him، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. اب اس کے دو باکس کویسچنز ہیں. پہلا ہے واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ ایمنیسٹی. جو لفظ ہم نے یہاں پڑھا ہے ایمنیسٹی، کہ جو بھی حضرت سفیان کے گھر میں، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے سلامتی ہے. تو اس ایمنیسٹی یا سلامتی کا آپ کو کیا مفہوم پتہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو اس میں ریلیٹ اس سے اس چیز کو کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یا جنہوں نے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی ہے، وہ بھی اگر ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتے ہیں تو ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ اس وقت عام معافی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا. دوسرا باکس کویسچن ہے ہو وینٹ ٹو طائف فار پریچ اسلام. اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے طائف کون گیا؟ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے طائف میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، جہاں پہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ظلم کیا، پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جسم اطہر کو زخمی کر دیا. چوتھا پیراگراف ہمارا ان his last address، آخری خطبہ میں دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریونج فار بلڈ شیڈ، قتل و غارت کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم، جو ایک رواج تھا، ان دا ڈیز آف اگنورینس بیفور اسلام، اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں، از فوربڈن، منع کر دیا گیا ہے. اپنے آخری خطبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کا بدلہ جو اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں ایک رواج تھا، منع کر دیا گیا ہے. آئی forgive those، میں ان کو معاف کرتا ہوں، who murdered my cousin ابن ربیعہ، جنہوں نے میرے کزن، میرے چچا زاد بھائی ابن ربیعہ کو قتل کیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said، بتاتے ہیں I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for رسول of Allah for 10 years، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. بائے اللہ، اللہ کی قسم، بائے اللہ means ہم جب اللہ کی قسم اٹھائیں گے، بائے اللہ، اللہ کی قسم، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never objected to anything، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بات پہ اعتراض نہیں فرمایا. I said، جو میں نے کہی ہو، or did، یا جو میں نے کی ہو. باکس کویسچن ہاؤ لانگ ڈیڈ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا عرصہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی؟ اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of Allah for 10 years، 10 سال خدمت کی. اگلا پیراگراف ہمارا آخری پیراگراف ہم ایز مسلم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے should follow the noble examples، اس مقدس مثال پہ عمل کرنا چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، of the tolerance، جو صبر کی ہے، آف اور رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کی اس مثال کی پیروی کریں. دا ڈیٹوریشن اینڈ کانفلکٹ پریویلنگ ان دا سوسائٹی، معاشرے کے اندر بادامنی اور بے سکونی کو بچانے کی کوشش، از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، اس کی وجہ یہی ہے کہ صبر کی کمی ہے. دس
madness can only be cured by following the noble examples. This madness can only be cured. اس بلا سے ہم اسی صورت بچ سکتے ہیں by following the noble examples، ان مقدس مثالوں پہ عمل کر کے، set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم ان مثالوں پہ عمل کریں جو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہیں، کر کے دکھائی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا، اس کی ٹرانسلیشن ہماری مکمل ہو گئی۔ مقصد تھا آپ اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں ان چیزوں کو، کیونکہ یہ صرف سبق کے لحاظ سے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی ہماری جان ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور ان کے بارے میں سیکھ کے سن کے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں گزار سکیں۔ تو ہمارے اس سبق کو پڑھنے سے، اس کا ترجمہ سمجھنے سے دو فائدے ہو گئے، سبق کے حوالے سے بھی اور اپنے ذہن کو مزید پاکیزہ کرنے کے حوالے سے بھی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مزید کسی چیز کے بارے میں رہنمائی چاہیے ہو کامنٹ باکس میں بتا دیجیے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کے کام کی ویڈیو ہے اور آپ کے دوستوں کے کام بھی آ سکتی ہے، اس کو لائک کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں، گائیڈنس ملتی رہے، سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔